کچھ وقت سے میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور وہاں پر میں اس کو ایز اے بزنس کنسلٹنٹ ہیلپ کر رہا ہوں. اس میں جو میرا کام ہے اس میں سے بہت سے کام ہیں جو میں پرفارم کرتا ہوں، لیکن ان میں سے ایک کام جو ہے وہ ہے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیولپ کرنا، اور آرگنائزیشن کے لیے ٹیلنٹ ہائر کرنا، اور آرگنائزیشن کے لیے رپورٹنگ لائن کریٹ کرنا، اور آرگنائزیشن کے لیے پوزیشنز کریٹ کرنا. اچھا، میں چونکہ میرا تعلق مارکیٹنگ کی فیلڈ سے، میں ایچ آر کا پیورلی نہیں ہوں. ایچ آر کے ساتھ تھیوریٹیکلی تو میری انڈرسٹینڈنگ تھی یا ایک کانسیپچل نالج تھی، لیکن پریکٹیکلی میں نے کبھی نہیں کیا تھا. تو میں نے بہت زیادہ چیزیں لرن اور انلرن کی. اور اتنے سال مارکیٹنگ میں گزارنے کے بعد اراؤنڈ 10 to 15 ایئرس میں نے جب ایچ آر کا کام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایچ آر کتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر کہ جب آپ کوئی لوگ بھرتی کرتے ہیں، ٹیلنٹ ہائر کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی آپ کے پاس ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ ایچ آر ڈٹرمن کرتا ہے. اگرچہ آپ کو جن لوگوں کی ضرورت ہے تو ان کی اسکل، کوالیفیکیشن، کمپیٹنسیز، نالج کیا ہونے چاہیے، یہ بھی ایچ آر ڈٹرمن کرتا ہے ایز سچ تھرو جاب کریشن یا جاب ڈیزائن. اور اس کے بعد صحیح بندہ صحیح نوکری کے لیے بھرتی کرنے کے سارے جو بیک اسٹیج کام ہیں، مثال کے طور پر اسٹیٹمنٹ آف ڈیوٹیز کریٹ کرنا، فار ایگزامپل ان کے کے پی آئیز جنریٹ کرنا، یہ ڈٹرمن کرنا کہ ان کے لیے ان کے پی آئیز کو اچیو کرنے کے لیے یا اس اسٹیٹمنٹ آف ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے کون سے اسکلز، کمپیٹنسیز یا کوالیفیکیشن چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرنا. اور پھر جب یہ پوزیشن کریٹ ہو جائے اس کے بعد اس پوزیشن والے لوگوں کو ڈھونڈنا، یعنی کہ صحیح بندے کو صحیح جاب کے لیے ڈھونڈنا. اور اس کے بعد جب آپ کے پاس وہ ساری کیپیبلٹی ہو، یعنی کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویوئنگ ہو یا کیس اسٹڈی بیسڈ انٹرویوئنگ ہو یا جو بھی آپ میتھڈ یوز کریں، پھر جب آپ صحیح لوگ سلیکٹ کر لیں تو پھر ان کو آن بورڈ کرنا. آن بورڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی جاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس آرگنائزیشن میں کیا کام کرنا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پر، یا کون سے کام کرنے ہیں جو کہ اوکیجنل یا ویکلی بیسس پہ کرنے ہیں، یا وہ کون سے کام ہیں جو کہ میں منتھلی بیسس پہ کروں گا، بہت زیادہ فریکوینٹ نہیں کروں گا. جب ان کو یہ پتہ چل گیا پھر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، یعنی کہ میں کیا آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہاں رکھا گیا ہوں. یعنی کہ آرگنائزیشن نے اس کو بتا دیا ہے کہ تمہارے کی پرفارمنس انڈیکیٹر یہ ہیں. اگر تم بائی دا اینڈ آف 3rd month 6 month یا 12 month اگر یہ انڈیکیٹر جو ہے وہ کے پی حاصل کر لو گے، اچیو کر لو گے، تو یعنی کہ تم نے اپنا کام اثر انجام دیا. اس کے بعد جب ایک آدمی نے وہ سارے کام انجام دیے یا نہیں دیے تو پھر اس کی پرفارمنس میجر ہوئی. جب اس کی پرفارمنس میجر ہوئی تو ظاہر ہے اس سے پہلے اس کی پرفارمنس گول سیٹ کیے گئے تھے، جس میں سے اس کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا کہ یہ آپ کی پرفارمنس گول ہے بائی دا اینڈ آف دس 3 month یا 6 month یا 1 year. تو اس کے بعد اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنا. لیکن پرفارمنس ایویلیویشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے، اور اس پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے. تو صحیح ٹول ڈیزائن کرنا جس سے کہ ان کی صحیح جو ہے وہ اس پرفارمنس کو میجر کیا جائے، وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹریٹجک کام ہے ایچ آر کا. اس کے بعد جب لوگ اپنے اہداف اچیو کر لیں، گول اچیو کر لیں، ان کو صحیح طریقے سے میجر کرنا، ان کو فیڈ بیک دینا، اور اگلے سال کے ان کو گول دے دینا. اس میں سے مختلف بیسس کو ٹچ کرنا. فار ایگزامپل کہ آپ ڈیوٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کے پی آئیز کون سے ہیں، پروفیشنل آپ کے پاس کے پی آئیز کون سے ہیں، کہ آپ آرگنائزیشن میں بیہیو کیسے کریں گے، یا جو ہے وہ آپ آرگنائزیشن کے ویلیو سے کس طرح الائن ہوں گے. تو اس سارے پروسیس سے گزار کے یہ انشور ہو جائے گا کہ صحیح بندہ صحیح کام کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، اور وہ بندہ جو اس کو کام دیے گئے تھے وہ اپنے کام پرفارم کر رہا ہے. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میں چونکہ پاکستان میں کئی سالوں مختلف آرگنائزیشن میں کام کیا اور بہت زیادہ میں نے وقت ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آف پاکستان میں دیا ہے، اب میں جب ریفلیکٹ کرتا ہوں تو میں نظر آتا ہوں کہ صرف اور صرف بربادی ہے. یعنی کہ کسی بھی ادارے میں اتنا بڑا اسٹیبلش سسٹم ہے ہی نہیں کہ وہ صحیح لوگوں کو صحیح جگہ بھرتی کر لے. اگرچہ بھرتی کر لیا تو ان کو اگرچہ کام بتا دیا تو ان کی ایکسپیکٹیڈ کے پی آئیز بتا دیا. اگر کے پی آئیز بتا دی پھر ان کو میجر کرے، پھر اس کو ریوارڈ کرے، پھر اسی کے بیس پر اس کی جو ہے وہ سیلری، پرماننسی، انکریمنٹس، پروموشن ڈیسائیڈ ہو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ تو ایک میس کریٹ ہوتا ہے، ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کے تقریباً سارے تعلیمی اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں ہے. تو میں نے کچھ مہینوں سے جب میں ایک کلائنٹ کے لیے آسٹریلیا کے اندر بھی ہائرنگ کر رہا ہوں اور اس کے لیے ریموٹ امپلائی بھی ہائر کر رہا ہوں، دس بیکیم این آئی اوپننگ فار می کہ ایچ آر کا رول کتنا زیادہ اہم ہے اس پورے سسٹم میں، کسی بھی آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کرنے میں. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد یہ آپ اچھا اسٹرکچر، رپورٹنگ لائن ڈٹرمن کر سکتے ہیں، ورک کے پروسیس ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اور کمپنی کا اوور آل آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ میجر کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ لیسن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. بہت شکریہ.